اس ویڈیو میں ہم دو سائنسدانوں کے نام آئزیک نیوٹن اور سلطان ابن سلیمان کا نام قرآن مجید سے معلوم کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے نام مینشن ہیں، جیسا کہ طیب اردگان اور تھامس ایڈیسن وغیرہ۔ یہ نام میتھمیٹیکل اصولوں پر کچھ اس طرح ڈیکوڈ ہوتے ہیں۔ یہ آیت میں لیٹرز اور ورڈز کی شکل میں ڈیکوڈ ہوتے ہیں۔ اگر کسی سائنسدان کا نام قرآن میں ہے تو اس کا نام اسی آیت میں ہوگا جس آیت کا مفہوم اس کے سائنسی کارنامے سے ملتا ہوگا، یعنی جس سائنسی حقیقت کو اس نے دریافت کیا ہوگا، وہی حقیقت اس آیت کے معنی میں پوشیدہ ہوگی۔ یاد رہے کہ صرف لیٹرز اور ورڈ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نام سائنسدان کا ہے، جب تک کہ میتھمیٹیکلی اس سائنسدان کی ڈسکوری یا اس سائنسدان کی تاریخ پیدائش ثابت نہ ہو جائے۔ سلطان ابن سلیمان وہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جو مسلمانوں میں سب سے پہلے خلا میں گئے تھے۔ چونکہ ان کا کارنامہ مسلمانوں میں سب سے پہلے خلا میں جانا ہے تو ان کا نام اسی آیت میں آنا چاہیے جس میں خلا میں جانے کی بات کی جا رہی ہوگی۔ تو وہ آیت یہ ہے: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سلطان کا نام ہے، لیکن صرف لیڈرز کا میچ کر جانا ہرگز یہ نشاندہی نہیں کرتا کہ یہ اسی سائنسدان کا نام ہے، جب تک ہم اس کو میتھمیٹیکلی پروف نہ کر لیں۔ نمبر 1، یہ نام اپنی متعلقہ آیت میں ہی آیا ہے کہ یہ آیت خلا میں جانے کی ہی بات کر رہی ہے۔ نمبر 2، آیت کی نومیریکل ویلیو 1934 ہے۔ آیت کی نومیریکل ویلیو اس پہلے انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ کرتی ہے جو دنیا کا پہلا انسان تھا جو خلا میں گیا تھا، یوری گیگرن کی پیدائش 1934 میں ہوئی تھی، جو کہ اس آیت کی نومیریکل ویلیو ہے۔ نمبر 3، اگر ہم اس آیت کی لوکیشن دیکھیں تو یہ سورت نمبر 55 اور آیت نمبر 33 ہے۔ یوری گیگرن روس کے شہر گیگرن میں پیدا ہوا تھا۔ دنیا کے نقشے میں اس شہر کی لوکیشن 55 ڈگری اور 33 ڈگری کوارڈینیٹس ہی ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد اگر ہم اس آیت کی میتھمیٹیکل ویلیو معلوم کریں تو اس آیت کے 16 الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کی ٹوٹل 6236 آیات ہیں اور اس آیت کا نمبر 4934 ہے۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو جواب آئے گا 11186 اور 11186 ملی سیکنڈ ہماری زمین کی اسکیپ ویلوسٹی ہے، یعنی یہ وہ قیمت ہے جو کسی بھی جسم کو زمین سے باہر خلا لے جانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس آیت کی میتھمیٹیکل ویلیو بھی یہی ہے۔ نمبر 5، اس کے علاوہ یہ آیت کچھ اس طرح اشارہ کرتی ہے: اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، یعنی طاقت کی طرف۔ یہ طاقت کیا ہے اس سورت کے نمبر اور آیت کے نمبر سے معلوم کریں گے۔ جس طاقت کی بات کی جا رہی ہے وہ طاقت آواز کی رفتار سے 33 گنا زیادہ ہے، جسے میک 33 بولتے ہیں۔ یہ اشارہ اس آیت کے نمبر کی طرف ہے۔ اسی طرح اگر سورہ نمبر کی بات کی جائے تو زمین کی اور سورج کی اسکیپ ویلوسٹی کا تناسب 55 ہی ہے۔ اب معلوم کرتے ہیں آئزیک نیوٹن کا نام۔ شروع میں ہم نے یہ ایک اصول جانا تھا: اگر کسی سائنسدان کا نام قرآن میں ہے تو اس کا نام اسی آیت میں ہوگا جس آیت کا مفہوم اس کے سائنسی کارنامے سے ملتا ہوگا۔ چونکہ اس سائنسدان نے گریوٹی کو دریافت کیا تھا تو اس کا نام گریوٹی والی آیت میں ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ آیت جو گریوٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو۔ اور جو لفظ گریوٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس میں اس سائنسدان کا نام کچھ اس طرح ڈیکوڈ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس نام کو میتھمیٹیکل دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کی نومیریکل ویلیو دیکھیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اس سائنسدان کی پیدائش کے ساتھ کچھ اس طرح مطابقت رکھتی ہے۔ اس سائنسدان کی پیدائش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے درمیان 1072 سال کا فرق ہے، اور یہ 1072 اس آیت کی نومیریکل ویلیو بھی ہے۔ کیا ایسا اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں طیب اردگان، تھامس ایڈیسن، ٹائٹینک اور بہت سی ایسی چیزوں کی دریافت قرآن مجید سے کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔